کلوپترا چلی گئی اور میں بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اب شارمن میرے قریب آ کھڑی ہوئی اور اس کے گرم آنسوں کا ایک قطرہ میرے گال پر گرا۔ ہائے تم جا رہے ہو، شارمن نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ہرمسیس تم اس جگہ جا رہے ہو جہاں میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ کاش دیوتا تمہارے بدلے مجھے اٹھا لے، کاش تمہارے اوس میں مر سکتی۔ شارمن غم نہ کرو، میں نے نیچی آواز میں کہا، میں زندہ ہوں اور یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ایک نئی زندگی سرایت کر گئی ہو۔ شارمن کے منہ سے خوشی کی چیخ نکلی اور اس کے چہرے کے جذبات میں فوری تغیر ہوا۔ پہلے وہ اندھیری رات کی طرح اداس تھی، اب وہ کھل اٹھی تھی جیسے رات ختم ہونے کے بعد پھوٹ پھٹ رہی ہو۔ تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، وہ میرے کوچ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر کر چلائی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم تو مر گئے، شکر ہے تم مجھے واپس مل گئے۔ ہائے دیوتاؤں میں کیا کہوں، عورتوں کے دل بھی کیسے کیسے میوسانہ خیالات جم جاتے ہیں۔ میری دعائیں اور شب بیداریاں رائگاں نہیں گئی۔ نہیں، خاموش لیٹے رہو، ہرمسیس سو جاؤ، وہاں سو جاؤ، نہیں کچھ نہیں بولو۔ اور وہ دعا کہاں ہے جو وہ لمبی داڑھی والا احمق رکھ گیا ہے؟ نہیں، دعا بھی نہ پیو، بس سو جاؤ چپ چاپ۔ اور اس نے ٹھنڈے ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیا۔ میں سو گیا اور جب میں بیدار ہوا تو شارمن وہیں تھی۔ صبح صادق کی روشنی روشن دان میں سے کمرے سے رینگ رہی تھی۔ شارمن کا ہاتھ اب تک میرے ماتھے پر تھا اور وہ خود اپنے بازوؤں ٹیکے سو رہی تھی۔ شارمن، میں نے آہستہ سے پکارا، کیا میں سو گیا تھا؟ وہ فوراً ہی بیدار ہو گئی۔ ہاں ہرمسیس تم سو گئے تھے، اس نے کہا۔ کتنی دیر تک سوتا رہا؟ تقریباً 9 گھنٹے، اور پورے 9 گھنٹے تک تم یہیں بیٹھی رہی؟ ہاں لیکن میں بھی تو سو گئی تھی۔ اور ہاں، اگر میں یہاں سے اٹھتی اور ذرا سی بھی جنبش بھی کرتی تو تمہاری نیند ٹوٹ جاتی۔ شارمن جاؤ آرام کرو۔ اف کتنی شرم کی بات ہے، بس تم جاؤ اور آرام کرو۔ غصہ نہ کرو ہرمسیس، لو میں جاتی ہوں، ایک غلام تمہارے پاس چھوڑے جاتی ہوں۔ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی اسے کہہ دینا، وہ مجھے جگا دے گا۔ لو اب خوش ہو تم؟ اور وہ جانے کے لیے اٹھی، لیکن ساری رات بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کے پیر ایسے اکڑ گئے تھے کہ وہ کھڑی نہ رہ سکی اور دھم سے گری۔ افسوس مجھ میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر شارمن کو سہارا دیتا۔ لیٹے رہو، کوئی خاص بات نہیں۔ پیر کپڑوں میں الجھ گیا تھا، وہ اٹھی مگر پھر گرنے کے لیے۔ لعنت ہے میرے بے ڈھنگے پن پر، غالباً یہ نیند کا نشہ ہے۔ بس اب ٹھیک ہے، میں اس غلام کو تمہارے پاس بھیجے دیتی ہوں۔ اور وہ شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلی گئی۔ میں پھر سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو دوپہر ڈھل رہی تھی، میں ناتوانی اور بھوک محسوس کر رہا تھا۔ شارمن کھانا لے آئی اور میں نے بڑی رغبت سے کھایا۔ تو اب میں نہ مروں گا، میں نے کہا۔ نہیں، شارمن نے سر ہلا کر جواب دیا، تم زندہ رہو گے، خواہ مخواہ ہی میں تمہارے لیے روتی رہی۔ بہرحال میری شب و روز کی دعائیں رائگاں نہیں گئی۔ تمہارے ان آنسوؤں نے مجھے بچا لیا شارمن، یہ کوئی نرالی اور غیر معمولی بات نہ تھی، یعنی یہی میرا رونا۔ تم میرے چچیرے بھائی ہو، اس کے علاوہ تمرداری کرنا تو عورتیں ہی جانتی ہیں نا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی غلام حبشی بھی ہوتا تو میں اس کی بھی تمرداری کرتی۔ اب جب کہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو میں یہاں سے جاتی ہوں۔ شارمن، تم نے مجھے مر جانے کیوں نہ دیا؟ اگر مر جانے دیا ہوتا تو بہتر ہوتا، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ میرے لیے اب زندگی میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ میری زندگی ایک لعنت اور ایک عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ زندہ رہ کر بھی میں شرم و خجالت اور ندامت کے علاوہ کچھ اور حاصل نہ کر سکوں گا۔ کاش میں مر گیا ہوتا۔ ہاں یہ تو بتاؤ شارمن، کلوپترا طرطوس کے لیے کب روانہ ہو رہی ہے؟ آج کے 20ویں دن، اور ایسی شان و شوکت سے جائے گی کہ مصر نے کسی بادشاہ کا ایسا جلوس نہ دیکھا ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اسے اتنی بہت سی دولت کہاں سے مل گئی؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا خزانہ تو خالی تھا۔ اب دیکھ رہی ہو کہ یکا یک محل میں جیسے سونے چاندی کے خزانے پھوٹ نکلے ہوں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ دولت کہاں سے آئی تھی، اور اس رات کا خیال کر کے میں کرا رہا تھا۔ تم بھی جا رہی ہو شارمن؟ ہاں میں بھی، اور سب کنیزیں، اور تم بھی۔ میں کیوں؟
نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تم اس لیے جا رہی ہو کہ اب تم کلوپترا کے غلام ہو اور تمہیں کلوپترا کے رتھ کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، اور جانتے ہو کس طرح؟ تم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوگے اور زنجیریں چاندی کی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ تمہیں مصر میں چھوڑتے ڈرتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ بس قصہ ختم ہوا۔ میں کسی طرح فرار نہیں ہو سکتا۔ فرار اس حالت میں تمہیں ہاتھ ہلانے کی سکت نہیں، اور تم فرار ہونا چاہتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہاری سخت نگرانی کی جاتی ہے اور تمہارے کمرے کے چاروں طرف مسلح سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ اور اگر فرض محال اگر تم فرار بھی ہوگے تو جاؤ گے کہاں؟ مصر میں کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا، لوگ تمہارے منہ پر تھوکیں گے اور بچے تمہیں دھکے ماریں گے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ارے روتے کیوں ہو؟ شارمن نے منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھی۔ بہادروں کی طرح ان مصائب کا مقابلہ کرو، تم نے جیسا بویا ہے ویسا ہی کاٹو گے۔ لیکن کٹائی کے بعد دریا میں طغیانی آ جاتی ہے اور پانی گلی سڑی جوڑوں کو بہا لے جاتا ہے اور بیج ڈالنے کا وقت دوبارہ آ جاتا ہے۔ یوں ہی ہوتا ہے ہرمسیس۔ ممکن ہے کہ طرطوس پہنچ کر ہم کوئی راہ تلاش کر لیں۔ اس وقت تک تم بھی تندرست ہو جاؤ۔ ممکن ہے تم وہاں سے فرار ہو سکو، بشرطے کہ تم کلوپترا کی جدائی برداشت کر سکے۔ فرار ہو کر تم کسی دور افتادہ خطے میں اس وقت تک چھپے رہنا جب تک کہ زمانے حال کے واقعات داستان پرینہ نہیں بن جاتے اور لوگ انہیں بھلا نہیں دیتے، اور جب تم دوبارہ صحت یاب ہو تو میرا کام ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میں تم سے رخصت ہوتی ہوں، ویسے وقتاً فوقتاً آ جایا کروں گی۔ اس کے بعد شاہی طبیب اور 2 خادمائیں میری دیکھ بھال کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ میرے زخم بھرنے لگے اور ناتوانی دور ہونے لگی۔ 4 دن بعد ہی میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا، اور اس کے 3 دن بعد میری کمزوری اس حد تک دور ہو گئی کہ میں محلات کے باغ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹہل لیتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور اب میں کتابیں پڑھ سکتا تھا اور بغیر کسی الجھاوے کی سوچ بھی سکتا تھا، لیکن میں دربار میں نہ جاتا تھا۔ پھر ایک دن جب دوپہر ڈھل رہی تھی، شارمن میرے پاس آئی۔ سفر کی تیاری کر لو ہرمسیس، اس نے کہا۔ کل کلوپترا یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ پہلے وہ شام جائے گی اور وہاں سے کلیکیا۔ شارمن کے جانے کے بعد میں نے کلوپترا کو ایک عاجزانہ درخواست لکھ بھیجی کہ وہ مجھے اسکندریہ میں چھوڑ جائے، کیونکہ میں نے لکھا ابھی سفر کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا، اور میری اس درخواست کا جواب کلوپترا نے یہ دیا: کچھ بھی ہو تمہیں ہمارے ساتھ آنا پڑے گا۔ چنانچہ دوسرے دن 4 سپاہی آئے اور مجھے جھولی میں ڈال کر بندرگاہ تک لے گئے۔ وہاں برونوس اور اس کے متحد سپاہی، جو یقیناً میری نگاہ بانی پر مامور کیے گئے تھے، میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے ایک کشتی میں بٹھا دیا اور وہ کشتی اس بندرگاہ کی طرف چلی جو یہاں سے ذرا دور تھی۔ اس بحری بیڑے کے پیچھے جہازوں کی ایک لمبی قطار تھی، کیونکہ کلوپترا بڑی شان اور شوکت کے ساتھ انتونی سے ملنے جا رہی تھی۔ خود کلوپترا کا جہاز اتنا خوبصورت اور قیمتی تھا کہ دنیا کے کسی بادشاہ کا نہ رہا ہوگا۔ اس کے بادبان ریشمی تھے، جن میں سنہری دھاریاں، اور اس کی شکل ایک محل جیسی تھی جو گویا سطح آب پر تیر رہا ہو۔ لیکن مجھے چونکا دوسرے جہاز میں رکھا گیا تھا، اس لیے میں کلوپترا یا شارمن سے اس وقت تک نہ مل سکتا تھا جب تک ہم دریائے قدموس کے دہانے میں داخل نہ ہو گئے۔ جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے اور پورا بیڑا موافق ہوا کے سہارے اسکندریہ سے روانہ ہو کر دوسرے دن شام کو جاپا پہنچ گیا۔ وہاں سے ساحل شام کی طرف اور وہاں سے گزر کر دریائے قدموس کے دہانے کی طرف ہو لیا۔ سمندر کی فرت بخش ہواؤں نے میرے لیے ایک ماہر طبیب کا کام کیا اور میں بڑی تیزی سے تندرست ہونے لگا، اور چند دنوں بعد ہی میرے سر پر تلوار کے زخم کا سفید نشان رہ گیا تھا، اور بس۔ اور ایک رات جب دنیا کا یہ عجیب ترین بیڑا دریائے قدموس کے دہانے سے کچھ زیادہ دور نہ تھا، میں
برنوس عرشے پر بیٹھا باتیں کر رہے تھے کہ اس کی نظر زخم کے نشان پر پڑی۔ نوجوان، اس نے کہا، اگر تم مر گئے ہوتے تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ کتنی بزدلانہ ضرب تھی وہ، اور یہ سوچ کر میں پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ وہ ضرب میں نے لگائی تھی، اور تمہارے ماتھے کا یہ سفید نشان جس کا زخم ہے وہ زخم میری تلوار کا تھا۔ اف، میں نے پیچھے سے وار کیا تھا اور اس وقت تم زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ غالباً تم نہیں جانتے نوجوان کہ جب تم موت و یس کے درمیان جھول رہے تھے تو میں روزانہ حال پوچھنے آتا تھا۔ یقین کرو یا نہ کرو، یہ حقیقت ہے کہ میں قسم کھا چکا تھا کہ اگر تم مر گئے تو میں اس ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں برنوس، میں نے کہا، یہ تو تمہارا فرض تھا۔ فرض تو تھا، لیکن میرے نوجوان دوست، دنیا میں ایسے بہت سے فرائض ہیں جنہیں کوئی بھی بہادر آدمی انجام دینے کو تیار نہ ہوگا، اور یہ انہی فرائض میں سے ایک ہے۔ نہیں جناب، ملکہ مصر کے حکم کے باوجود مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ میں برطرف کر دیا جاتا، لیکن تمہارے گھونسے نے مجھے ایسا چکرا دیا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ لیکن بات کیا تھی نوجوان؟ ہماری ملکہ کے ساتھ تمہاری کچھ انبن ہو گئی ہے۔ اس بے حد خوبصورت اور دل فریب سفر میں تمہیں ایک قیدی بنا کر کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ غالباً تم نہیں جانتے کہ ملکہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اگر تم فرار ہوگے تو ہم سب قتل کر دیے جائیں گے۔ ہاں، انبن ہو گئی ہے، کیوں؟ بس یہ نہ پوچھو، میں نے ایک آہ بھر کر کہا۔ تو پھر یہ کہو کہ اس صورتحال کا اصلی سبب عورت ہی ہے۔ تمہاری عمر کی پیش نظر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم پر مصائب کے یہ پہاڑ کسی کی عورت ہی کی وجہ سے ٹوٹے ہیں۔ اچھا سنو، میں کلوپترا کی ملازمت اور اس ریگستانی ملک سے عاجز ہو گیا ہوں۔ میرے بہت سے متحد سپاہی بھی یہ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم یوں کیوں نہ کریں کہ یہی جہاز جس میں ہم سوار ہیں لے کر شمال کی طرف بھاگ جائیں۔ کہو کیا خیال ہے؟ میں تمہیں ایک خوبصورت اور سرسبز ملک میں لے جاؤں گا۔ مصر میں ریگستانوں اور اہرام کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ لیکن وہ سرزمین جہاں میں تمہیں لے جاؤں گا ہرے بھرے جنگلوں، جھیلوں، شاداب وادیوں اور سرسبز پہاڑیوں کی سرزمین ہے۔ میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں گا اور تمہاری شادی اپنی بھتیجی سے کر دوں گا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہیں اس کی، اس کا قد بھی طویل ہے اور وہ خود بھی خوبصورت ہے۔ بولو، چلتے ہو؟ چند ثانیوں تک میں سوچتا رہا اور پھر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں فرار تو ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میری قسمت مصر سے وابستہ ہے اور میں مصر سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ نہیں برنوس، میں نے کہا، میرا جی تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ چلا چلوں، لیکن دوست، میں مقدر سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ مجھے مصر میں رہنا ہے اور یہیں مرنا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ بہرحال اتنا یاد رکھو کہ برنوس تمہارا حقیقی دوست ہے اور تمہاری مدد کو ہر وقت تیار ہے۔ نوجوان، اپنی خوبصورت ملکہ سے تم ہوشیار رہنا۔ بہت ممکن ہے کبھی بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں کیڑا رینگنے لگے اور اس سے خیال آئے کہ اس کے رازوں سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ کا سرا بنا کر اپنے حلق پر پھیرا، یعنی کہ وہ تمہیں قتل نہ کر دے کسی دن۔ اچھا تو شب بخیر، ایک جام شراب کا پی کر سو جاؤ، کیونکہ کل صبح سے ہی اہم کانا اور یہاں سے بردی کاغذ کے بلندے کی تحریر کئی سطروں تک اتنی دھندلی اور شکستہ ہے کہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ غالباً ان سطور میں دریائے قدموس کے دہانے سے طرطوس تک کے کلوپترا کے سفر کی تفسیر ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایسی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں وہ نظارہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن تھا۔ ہمارے بحر جہاز کے باہری حصے پر سونے کے پتر اور چاندی کے کیلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ بادبان سرخ ریشمی کپڑے کے تھے اور ان میں سونے کے تاروں کی دھاریاں تھیں۔ خالص چاندی کی پتوار موسیقی کی دھن کے ساتھ اٹھتے اور پانی کو چھوٹے اور بیڑے کے عین بیچ میں سنہری کام کا ریشمی شامیانہ اتنا تنا ہوا تھا۔ شامیانے کے نیچے سونے کی کوچ تھی اور اس کوچ پر یونانیوں کی دیوی وینس کا لباس پہنے کلوپترا بیٹھی۔ اس کا سینہ حسب معمول عریاں تھا اور کمرے کے گرد
اور کمر کے گرد منکس پکا بندھا ہوا تھا، اور پٹکے پر رومی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں، اور یہ دیوی دیوتا آپس میں عشق کر رہے تھے۔ کلوپترا کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی ہر خوبصورت نومر لڑکے کھڑے تھے، جن کے جسم پر کپڑے کا ایک تار تک نہ تھا، البتہ ان کی پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے بازو لگا دیے گئے تھے۔ ان نو عمر لڑکوں کے ہاتھوں میں عشق کے دیوتا چوپٹ کی کمانیں تھی، اور کندھوں سے ترکش لٹک رہے تھے۔ ان میں کوئی کلوپترا کے اوپر پنکھا جھل رہا تھا، کوئی دوڑ دوڑ کر اس کے حکم بجا لا رہا تھا، اور جہاز کے عرشے پر پٹوار چلانے والے اور مستور کے پاس اور دیدہ باندھ پر اکھڑ اور وحشی ملا نہ تھے، بلکہ کنواری اور حسین لڑکیاں تھیں، اور یہ لڑکیاں بھی نو عمر عرضی کیوپٹوں کی طرح ننگی تھیں اور اپنے نازک سر پر پھولوں کے تاج رکھے تھے۔ یہ لڑکیاں طاؤس کے تاروں کی جھنجھناہٹ اور چاندنی کے پٹواروں کی شپ شپ کی آواز پر عشقیہ گیت گا رہی تھی، اور سدھا لڑکیاں جل پریوں کے بھیس میں دریا میں اتری ہوئی تھی، جو کلوپترا کے جہاز کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے تھی۔ جہاز کو کھینچ کھینچ کر آگے بڑھاتی جاتی تھی اور کئی دفعہ پانی سے کھیلتی، اور وہ کوچ کے پیچھے ننگی تلوار لیے سنہری زرہ پہنے اور خود سر پر رکھے برنوس کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دوسرے غلام تھے، اور ان غلاموں میں بھی میں بھی تھا۔ مجھے میری مرضی کے خلاف نہایت قیمتی لباس پہنا دیا گیا تھا، اور آج مجھے معلوم ہوا کہ میں کلوپترا کے غلام کی حیثیت سے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ جہاز کے پچھلے حصے پر چاندی کے بڑے بڑے دان رکھے ہوئے تھے، جن میں خوشبویات جل رہی تھی، اور ان کا مہکتا ہوا دھواں کلوپترا کے جہاز پر بادل کی طرح آیا کیے ہوئے تھا۔ خوشبو کی لپٹیں جہاز میں سے نکل نکل کر دریا کی دونوں جانب میدانوں میں مہکتی، اور جس کے دماغ میں پہنچتی وہ مست اور از خود رفتہ ہو جاتا۔ ابھی کلوپترا کا بحری بیڑا طرطوس سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ بہت سے لوگ دریا کے دونوں کناروں پر جمع ہو گئے تھے۔ پہلے تو دم بخود کھڑے اس نظارے کو دیکھتے رہے، دفتن جلا اٹھے۔ وینس دیوی وینس دریا کی سیر کو آئی ہے، اور آس پاس کی بستیوں میں گل مچ گیا۔ آسمانی دیویاں دریا کی سیر کو آئی ہیں، اور بچے، مرد، عورتیں اپنا کام چھوڑ کر جس حال میں بیٹھے تھے اسی حال میں دریائے قدمون کی طرف بھاگ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا جب ہمارا بیڑا طرطوس کے قریب پہنچا تو اس وقت اندونی دربار کر رہا تھا۔ ناگہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ سارے کا سارا شہر اور دربار اور وہ لوگ بھی جو دربار میں تھے دریا کی طرف آگے جا رہے تھے۔ انتونی اکیلا دربار میں کھڑا رہ گیا۔ کلوپترا کا بحیرہ اور اس کے ساتھ جتنے جہاز تھے سب طرطوس کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوئے، اور کنارے پر پورا شہر انگشتے بدنا کھڑا تھا۔ پھر ولیوس انتونی کا خوش آمدید سفیر کلوپترا کے حضور حاضر ہوا، اور بیڑے کا ساز و سامان دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور ایسا حیران اور از خود رفتہ ہوا کہ کئی ثانیوں تک زبان ہلانے کی بھی جرت نہ کر سکا۔ جب اس کے حواس بجا ہوئے تو اس نے انتونی کا پیغام کلوپترا کو پہنچاتے ہوئے کہا، معزز انتونی، مصر کی دیوی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ملکہ مصر ان کی دعوت قبول فرمائے، جس کا اہتمام میرے آقا انتونی نے کیا ہے۔ اپنے آقا سے کہو کہ پہلے وہ ہماری دعوت قبول فرمائے۔ کلوپترا نے کہا، ہم ایک مجرم کی طرح یہاں نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک دوست کی طرح آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ آج رات ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ ولیوس رخصت ہوا، دعوت کا ساز و سامان ہونے لگا، اور پہلی دفعہ انتونی کو دیکھا۔ کلوپترا کی دعوت قبول کر کے وہ رومی فاتح آیا۔ وہ سرخ چگا پہنے، دوہرے بدن کا، قبول صورت اور طویل القامت آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی، اور اس کے سر پر بے ترتیب گھنگریالے بال، بلند پیشانی اور ناک تیکھی، چہرے سے حد درجہ رعب و جلال عیاں تھا۔ تو ایسا تھا کہ وہ انتونی تھا۔ وہ عجیب مغرورانہ قدم اٹھاتا اپنے افسروں کے ساتھ بیڑے کے پاس آیا۔ اس نے ایک نظر غلط انداز بیڑے کے سامان پر ڈالی، لیکن جب کلوپترا کے سامنے پہنچا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ کلوپترا بھی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے انتونی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ملکہ کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا،
اور میرے دل میں حسد و رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ انتونی میرا رقیب تھا۔ کلوپترا پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دل دے چکی تھی اور شارمن جو سب کچھ سمجھ گئی تھی مسکرانے لگی۔ کلوپترا نے اپنا ہاتھ انتونی کی طرف بڑھا دیا اور اس نے کچھ کہے بغیر ملکہ کا ہاتھ چوم لیا۔ دیکھو معزز انتونی، آخرکار کلوپترا نے آواز میں کہا، تم نے مجھے بلایا اور میں آ گئی۔ میں ایک عورت کو بلایا تھا، انتونی نے کہا۔ وہ بدستور کلوپترا کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میرے بلاوے پر دیوی وینس سمندر سے نکل آئی ہے۔ ہاں، اور اس کا استقبال بھی تو ایک دیوتا نے ہی کیا ہے، کلوپترا ہنسی۔ بہرحال اس عزت افزائی کا شکریہ۔ اب چونکہ دیوی دنیا میں آ گئی ہے، اس لیے دنیاوی ضروریات سے بھی اسے محسوس ہو رہی ہے، یعنی تمہاری وینس کی دیوی کو بھوک معلوم ہو رہی ہے۔ معزز انتونی، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ بغل بچ اٹھے اور کلوپترا انتونی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اپنی خاص کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ کمرہ توام کی طرف چلی، اور یہاں سے چند سطریں پڑھی نہیں جا سکتی۔ اور یہاں پر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ اسے مبالغہ یا افسانہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کلوپترا کا سفر ایسا ہی تھا جیسا مصنف نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری رات پھر دعوت کا انتظام ہوا اور محل کو جو انتونی نے کلوپترا کو دیا تھا اس طرح سجایا گیا کہ پہلے کبھی نہ سجایا گیا ہو۔ 12 کرسیاں جو کھانے کی میز کے گرد رکھی ہوئی تھی، سونے کی تھی۔ کلوپترا اور انتونی کی کرسیوں میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دروازہ اور کرسیوں پر سرخ پردے لٹک رہے تھے جن میں سونے کی تاروں کی دھاریاں تھیں۔ کھانے کے ظروف اور رکابیاں، شراب کے جام بھی سونے کے تھے اور ان میں بھی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ فرش پر گلاب اور موگلے اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوئے تھے اور ان پر سونے کی تاروں کی باریک جالی ڈال دی گئی تھی۔ پھول کے پیروں سے نہ لگے چلے جائیں، اور جب غلام اور کنیزیں کھانے کی رکابیاں لے کر آتے تو پھول ان کے پیروں کے نیچے دب کر کمرے کی فضا میں خوشبو بکھیر دیتے۔ ایک بار پھر مجھے شارمن، ایراس اور دوسری خادماؤں کے ساتھ کلوپترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا تاکہ میں زر خرید غلام کی طرح اس وقت پکارتا رہوں۔ 1 گھنٹہ پورا ہوا، دوسرا گھنٹہ شروع ہوا۔ پچھلی 2 راتوں سے یہی کام میں انجام دے رہا تھا اور کوئی بس نہ چلتا تھا، لیکن آج رات جب میں کلوپترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں یہ ذلیل کام انجام نہ دوں گا، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ شارمن نے مجھے بتایا کہ کلوپترا اب انتونی کی مشوکہ تھی، ہر چاند کہ مجھے یہ بات سچ معلوم نہ ہوئی تھی، لیکن میں یہ برداشت نہ کر سکتا تھا کہ کلوپترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر میں غلام کی طرح وقت پکارتا رہوں، اور اس کے علاوہ میرا دل بھی اداس اور مرجھایا ہوا تھا، کیونکہ کلوپترا اب مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی بلکہ ایسا سلوک کرتی تھی جیسے واقعی میں اس کا غلام ہوں، اور وہ مجھے یوں ذلیل کر کے میرا دل جلا کر وہ غالباً روحانی مسرت حاصل کرتی تھی۔ چنانچہ اے لوگو، یوں ہوا کہ میں ہرمسیس، مصر کے تاج و تخت کا صحیح وارث، اور فرعون کلوپترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا وقت پکار رہا تھا۔ دعوت زور و شور سے جاری تھی۔ میز پر سونے کی رکابیوں میں نہایت لذیذ کھانے سجے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور میں ہرمسیس جو صحیح النصب فرعون تھا اپنی مرضی کے خلاف ایک ذلیل خدمت انجام دے رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ انتونی بار بار کلوپترا کو دیکھ لیتا ہے اور کلوپترا بھی اس سے نظریں ملاتی اور پھر شرما کر نظریں جھکا لیتی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا، اور پھر انتونی اپنے کارنامے بیان کرنے لگا اور عشق و محبت کی فحش اور شہوت انگیز داستانیں سنانے لگا، ایسی داستانیں جسے ایک رنڈی بھی بغیر سرخ ہوئے نہ سن سکتی تھی۔ لیکن کلوپترا پر ان داستانوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگی اور بے حیائی سے ہنسنے لگی،
اور یہ کلوپترا کا دوسرا روپ تھا، بے حیا اور حسن فروش رنڈے کا روپ، جس سے میں آج واقف ہوا۔ آخرکار وہ پرتکلف دعوت ختم ہوئی اور انتونی نے کمرے کے ساز و سامان کو حیرت سے دیکھا۔ حسین ملکہ مصر، اس نے کہا، یہ تو بتاؤ کہ مصر کے ریگستانوں میں جو ریت ہے، اس کے زراعت سونے کے ہیں کیا؟ آخر تمہارے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے، جسے تم یوں بے دھڑک خرچ کر رہی ہو؟ کیا دریائے نیل میں سیال سونا بہتا ہے، یا مصر کی ریت کا ایک ایک ذرہ سونے چاندی کا یا پھر قیمتی موتی ہے؟ کبھی کسی بادشاہ نے صرف ایک داور پر اتنی دولت خرچ نہ کی ہوگی، یہ آئی کہاں سے ہے؟ اور مجھے فرعون منقورہ کے خزانے کا خیال آ گیا، جو مصر کی فلاح و بہبود کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن جسے یوں عیش و عشرت میں اڑایا جا رہا تھا۔ میں نے گھور کر دیکھا، کلوپترا کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئی اور وہ میرے دلی جذبات کا اندازہ لگا کر سرخ ہو گئی۔ یہ سرخی غالباً غصے کی تھی۔ معزز انتونی، یہ دولت اور یہ ساز و سامان تو کچھ بھی نہیں، کلوپترا نے کہا۔ بات یہ ہے کہ مصر کے کچھ اسرار ہیں جنہیں وہاں کے حکمران ہی جان سکتے ہیں، اور یہ انہیں معلوم ہے کہ بوقت ضرورت دولت کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ ان سونے کی رکابوں، جاموں، قیمتی شراب پر کتنا خرچ آیا ہوگا؟ تقریباً 1000 شستریاں۔ نہیں معزز انتونی، یہ تو تم نے نصف قیمت کا ہی اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال یہ سب ملکہ مصر کی طرف سے تمہارے افسروں کی نظر ہے، اور یہ ہماری دوستی کا پہلا ثبوت ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں معزز انتونی، دیکھو میں ایک ہی گھونٹ میں 10,000 شستر سیاپی پی جاتی ہوں۔ ناممکن، کلوپترا ہنسی، اور اس نے ایک جام میں سرکہ لانے کا حکم دیا۔ سرکے کا جام لا کر کلوپترا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انتونی اپنی جگہ سے اٹھ کر کلوپترا کے قریب آ بیٹھا، اور جتنے لوگ وہاں تھے وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھنے لگے کہ کلوپترا کیا کرتی ہے۔ کلوپترا پھر ہنسی۔ اس نے اپنے کانوں میں لٹکے ہوئے اویزوں میں سے ایک موتی نکالا، اور یہی وہی موتی تھا جو فرعون منقورہ کے سینے سے زمردوں کے بعد نکالا گیا تھا۔ وہ عدیم المثال موتی تیز سرکے میں گھل گیا۔ اب کلوپترا نے سرکے کا جام اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دی۔ دوسرے جام میں سرکہ لاؤ، اس نے حکم دیا۔ ابھی میرا جی نہیں بھرا۔ دیوتاؤں کی قسم، اب بہت ہو گیا۔ انتونی نے کلوپترا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور عین اسی وقت دیوتا جانے مجھ پر کیسا جنون سوار ہوا کہ میں اونچی آواز میں پکار اٹھا کہ ملکہ، 1 گھنٹہ پورا ہوا اور دوسرا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے، اور منقورہ کا غضب نازل ہونے کا وقت قریب ہے۔ دفتن کلوپترا کا رنگ سفید ہو گیا اور انتہائی غصے اور خوف کے عالم میں میری طرف گھوم گئی، لیکن دوسرے لوگ حیرانی سے میری صورت تکنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ ان لفظوں کا مطلب کیا ہوا۔ منحوس غلام، اگر تم نے پھر ایسے منحوس کلمات کہے تو گرم سلاخوں سے پیٹے جاؤ گے۔ سن لو ہرمسیس، اب مجھ سے رحم کی توقع نہ رکھنا۔ کیا مطلب ہے اس شریر نجومی کا؟ انتونی نے پوچھا۔ بولو نجومی صاحب، یہ کون سے غضب کی پیشن گوئی کر رہے ہو؟ یوں پہیلیاں نہ بچواؤ اور صاف صاف کہو۔ معزز انتونی، میں دیوتاؤں کا خادم ہوں، چنانچہ دیوتا جو بات میرے دل میں ڈال دیتے ہیں وہ میرے لب پر آ جاتی ہے، تاہم یہ ضروری نہیں کہ اس کے مطلب سے بھی واقف ہوں۔ بہت سی پیشن گوئیوں کا مطلب مجھ پر واضح نہیں کیا جاتا۔ تو تم دیوتاؤں کے خادم ہو اور میں دیویوں کا خادم، انتونی نے کہا، اور تم جانو نجومی، دیوتاؤں کی عبادت کرو اور دیوتاؤں کی پوجا کرو، پر میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر دیویوں کی پوجا کرنا ہے۔ اور یہ بات تو بہرحال دونوں میں مشترک ہے کہ دیویاں جو بات میرے دل میں ڈال دیتی ہیں میں بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر انتونی نے معنی خیز نظروں سے کلوپترا کو دیکھا۔ اس منحوس غلام کی باتیں بہت ہو چکی، کلوپترا نے بھویں سیکڑ کر کہا، کل ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ غلام تم جاؤ۔ میں سلام کر کے رخصت ہوا، اور جب کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے انتونی کو کہتے سنا، تمہارا یہ نجومی ہر چند کے غلام ہے، لیکن ملکہ اس کے بشرے سے شاہی جلال عیاں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تاجداروں کی طرح ہوشیار اور زیرک بھی معلوم ہوتا ہے۔
کلوپترا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کمرے توام سے باہر آ کر دروازے کے قریب کھڑا رہ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ دل میں ایک تلاطم برپا تھا اور طبیعت پریشان تھی۔ دیوتا جانے میں کب تک یوں اسی حالت میں کھڑا رہا کہ دفتر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، یہ شارمن تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ موقع غنیمت جان کر کمرے سے نکل آئی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتا تو شارمن کہیں نہ کہیں سے تائید غیبی کی طرح آ جاتی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے سرگوشی میں کہا، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس نے جواب دیا۔ گھبراؤ نہیں، کلوپتراؤں کی خادماؤں کو اپنی عزت کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے کرتوتوں سے ہر آدمی واقف ہے۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو یہی خیال کرے گا کہ ملکہ کی خادمہ اپنے عاشق کے ساتھ گلچھڑے اڑانے جا رہی ہے۔ اور ہم لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے جہاں سے ایک زینہ شروع ہوتا تھا۔ زینہ طے کرنے کے بعد ہم ایک تنگ گزرگاہ میں کھڑے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم دوسرے دروازے کے سامنے پہنچے جو دائیں طرف کی دیوار میں تھا۔ شارمن اس دروازے میں داخل ہو گئی، میں اس کے پیچھے تھا، اور اب ہم ایک طریق کمرے میں کھڑے تھے۔ شارمن نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر چھت سے ٹنگی ہوئی شمع جلا دی۔ اب میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ چھوٹا اور نیلی چھت والا کمرہ تھا۔ سامنے کی دیوار میں ایک روشن دان تھا جو مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ کمرے کی دیواریں سفید تھی اور ان سے لگی 4 کرسیاں اور ایک کوچ رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف وزنی صندوق تھے جن میں غالباً کپڑے رکھے جاتے تھے۔ ایک طرف سنگھار میز تھی جس پر کنگھی، عطر اور زیب و زینت کی دوسری چیزیں بے ترتیب پڑی تھی۔ بند روشن دان کے عین نیچے مسہری تھی جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہرمسیس، شارمن نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ شارمن میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ جانتے ہو تم کمرے توام سے چلے گئے تو کلوپترا نے کیا کہا؟ شارمن نے پوچھا۔ نہیں۔ بہت اچھا، سنو، وہ تمہیں جاتے دیکھتی رہی، اور جب تم کمرے سے نکل گئے تو وہ بڑبڑائی، زیوس کی قسم، اب میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں ہرمسیس، آج تمہاری آخری رات ہے، چند گھنٹے اور جی لو، کل تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس وقت میں کلوپترا کے جام میں شراب انڈیر رہی تھی اور اس کے یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو کچھ ہو چکا، اس کے بعد مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے قتل کر دے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔